سامعین کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑ توڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگی اور معرکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے، کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ لیکن طاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامات دیکھیں تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے۔ چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا، اکڑتا اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا: سراقہ کی کنارہ کشی تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے ہی ساز باز کر رکھی تھی۔ تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزیٰ کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکات کا انہیں مزہ چکھائیں۔ لیکن اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول جمع کیے ہوئے تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کے جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بکھیر کر رکھ دیا اور اس جنگل کو اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے۔ ادھر اس کی موت دو انصاری نوجوانوں کے ہاتھ اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا۔ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نوعمر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا۔ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا: چچا جان، مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے۔ میں نے کہا: بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا: مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے شخص نے مجھ سے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا: ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا: تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا: میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اپنی اپنی تلواریں پونچھ چکے ہو؟ بولے: نہیں۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا: تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افراء ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمرو بن جموح نے بتلایا کہ میں نے مشرکین کو سنا، وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا کہہ رہے تھے: ابو الحکم تک کسی کو رسائی نہ ہو۔ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا۔ جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کے پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ گیا۔ واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو مسل کے مار پڑنے پر چھٹک کر اٹھ جائے۔ اس کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا، ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اپنے پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معاذ بن افراء پہنچے۔ وہ زخمی تھے۔ انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانسیں آتی جاتی رہیں۔ اس کے بعد معاذ بن افراء خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایسی حالت میں پایا کہ ابھی سانسیں آ جا رہی تھیں۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا:
او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا۔ اس نے کہا مجھے کاہے کا رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے، یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے، جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے، کہنے لگے او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ واضح رہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ رہا اس دشمن کا، ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 بار فرمایا واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ترجمہ اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ حضرت عمیر بن الحام اور حضرت عوف بن حارث ابن افرا کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر پیچھے بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مارکے میں قدم قدم پر ایسے مناظر پیش آئے جن میں عقیدے کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں اور جلوہ گر تھی۔ اس مارکے میں باپ اور بیٹے میں، بھائی اور بھائی میں صف آرائی ہوئی، اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئیں اور مظلوم و مقہور نے ظالم و قاہر سے ٹکرا کر اپنے غضب کی آگ بجھائی۔ ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی آدمی کی زد میں آئے تو اسے قتل نہ کرے۔ ابو البختری بن ہشام کسی کی زد میں آ جائے تو اسے قتل نہ کرے۔ عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائیں تو اسے قتل نہ کرے، کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں۔ اس پر عتبہ کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہم اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور قبیلے کنبے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے؟ خدا کی قسم اگر اس سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی تو میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عمر بن خطاب سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے، میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑاؤں گا کیونکہ باخدا یہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس دن میں نے جو بات کہی تھی اس کی وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوں، برابر خوف لگا رہتا ہے، صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے، اور بالآخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود ابو البختری قتل کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ حضرت مجزر بن زیاد سے اس کی مڈبھیڑ ہو گئی، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا، دونوں لڑتے ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضرت مجزر نے کہا ابو البختری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کے قتل سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا اور میرا ساتھی؟ ابو مجزر نے کہا نہیں باخدا ہم اس آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا خدا کی قسم تب میں اور وہ دونوں ہی مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کی، مجزر نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا۔ مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی ہو گئی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا۔ وہ دشمن سے کچھ زرہیں چھین کر لادے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں۔ آج جیسا منظر میں نے دیکھا ہے، کیا تم دودھ کی حاجت نہیں ہے؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب
दूतनी ऊँटनियाँ दूँगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने ज़रहें फेंक दी और दोनों को गिरफ़्तार करके आगे बढ़े। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं कि मैंने उमैया और उसके बेटे के दरमियान चल रहा था कि उमैया ने पूछा, आप लोगों में वो कौन सा आदमी है जो अपने सीने पर शुतुरमुर्ग़ का पर लगाए हुए था? मैंने कहा वो हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो थे। उमैया ने कहा यही शख़्स है जिससे हमारी अंदर तबाही मचा रखी थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं कि वल्लाह मैंने इन दोनों को लिए जा रहा था कि अचानक हज़रत बिलाल ने उमैया को मेरे साथ देख लिया। याद रहे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को उमैया मक्के में सताया करता था। हज़रत बिलाल ने कहा, ओ कुफ़ार का सरगना उमैया बिन खलब, अब या तो मैं बचूँगा या ये बचेगा। मैंने कहा, ए बिलाल ये मेरा कैदी है। उन्होंने कहा, अब या तो मैं रहूँगा या ये रहेगा। फिर निहायत बुलंद आवाज़ से पुकारा, ऐ अल्लाह के अंसारो, ये रहा कुफ़ार का सरगना उमैया बिन खलफ़, अब या तो मैं रहूँगा या ये रहेगा। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि इतने में लोगों ने हमें कंगन की तरह घेर लिया। मैं उनका बचाव कर रहा था मगर एक आदमी ने तलवार सौंध कर उसके बेटे के पाँव पर ज़रब लगाई। वो तवरा कर गिर गया। इधर उमैया ने अपने इतने ज़ोर की चीख मारी कि मैंने वैसी चीख कभी न सुनी थी। मैंने कहा, निकल भागो, मगर आज भागने की गुंजाइश नहीं, खुदा की कसम मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। हज़रत अब्दुर्रहमान का बयान है कि लोगों ने अपनी तलवार से उन दोनों को काट कर उनका काम तमाम कर दिया। इसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान कहा करते थे, अल्लाह बिलाल पर रहम करे, मेरी ज़रहें भी गईं और मेरे कैदी के बारे में मुझे तड़पा भी दिया। ज़ादुल मियाद में अल्लामा इब्ने कईम ने लिखा है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने उमैया बिन खलफ़ से कहा कि घुटनियों के बल बैठ जाओ। वो बैठ गया। हज़रत अब्दुर्रहमान ने अपने आप को उसके ऊपर डाल दिया, लेकिन लोगों ने नीचे से तलवारें मारकर उमैया को कत्ल कर दिया। बाज़ तलवारों से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का पाँव भी ज़ख्मी हो गया। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मामू आस बिन हशाम बिन मुग़ीरा को कत्ल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुर्रहमान को, जो उस वक्त मुशरिकीन के हमरा थे, पुकार कर कहा, ओ खबीस, मेरा माल कहाँ है? अब्दुर्रहमान ने कहा, तर्जुमा है, हथियार, तेज़ रो घोड़े और उस तलवार के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा जो बुढ़ापे की गुमराही का ख़ात्मा करती है। जिस वक्त मुसलमानों ने मुशरिकीन की गिरफ़्तारी शुरू की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छप्पर में तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार हमायल किए दरवाज़े पर पहरा दे रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर लोगों की इस हरकत का नागवार असर पड़ रहा था। आपने फरमाया, ऐ साद, बाखुदा ऐसा मालूम होता है कि तुमको मुसलमानों का ये काम नागवार है। उन्होंने कहा, जी हाँ, खुदा की कसम ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अहले शिर्क के साथ पहला मौका है जिसका मौका अल्लाह ने हमें फ़राहम किया है। इसलिए अहले शिर्क को बाकी छोड़ने की बजाय मुझे ये बात ज़्यादा पसंद है कि इन्हें खूब कत्ल किया जाए और अच्छी तरह कुचल दिया जाए। इस जंग में हज़रत अकाशा बिन महसन असदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार टूट गई। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आपने इन्हें लकड़ी का एक फट्टा थमा दिया और फरमाया, उकाशा, इससे लड़ाई करो। उकाशा ने इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हिलाया तो एक लंबी, मजबूत और चमचम करती हुई सफ़ेद तलवार में तब्दील हो गई। फिर उन्होंने इससे लड़ाई की, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई। इस तलवार का नाम औन यानी मदद रखा गया। यह तलवार मुस्तक़िलन हज़रत उकाशा के पास रही और इसको लड़ाइयों में इस्तेमाल करते रहे, यहाँ तक कि दौर सिद्दीकीन में मुर्तदीन के ख़िलाफ़ जंग करते हुए शहीद हो गए। इस वक्त भी यह तलवार उनके पास ही थी। ख़ात्मा जंग के बाद हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने भाई अबू अज़ीज़ बिन उमैर के पास से गुज़रे। अबू अज़ीज़ ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी और वो इस वक्त एक अंसारी सहाबी जो उसको बांध रहे थे। हज़रत मुसअब ने इस अंसारी से कहा, इस शख्स के ज़रिए अपने हाथ मजबूत करना, इसकी माँ बड़ी मालदार है और वो गालबन तुम्हें अच्छा फ़िदिया देगी। इस पर अबू अज़ीज़ ने अपने भाई मुसअब से कहा, क्या मेरे बारे में तुम्हारी यही वसीयत है? हज़रत मुसअब ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे बजाय ये अंसारी मेरा भाई है। जब मुशरिकीन की लाशों से कुएँ में डालने का हुक्म दिया गया और उतबा बिन रबिया को कुएँ की तरफ घसीट कर ले जाया जाने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साहबज़ादे
ابو حذیفہ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ابو حذیفہ غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور اس کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں، البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے، دور اندیشی اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کے حق میں دعا فرمائی اور ان سے بلی بات کہی۔ یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا۔ اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے، لیکن مشرکین کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی قید کیے گئے، جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربراہ حضرات تھے۔ خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگوں نے اپنے نبی کے لیے کتنا بڑا کنبہ اور قبیلہ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا لیکن جب اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جب اوروں نے میری تائید کی، تم نے مجھے نکالا جب اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئیں۔ آپ کا دستور تھا کہ جب آپ کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن تک میدان جنگ میں قیام فرماتے، چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ کے حسب الحکم آپ کی سواری پر کجاوا کسا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے اصحاب کرام بھی چلے، یہاں تک کہ آپ کنویں کے بار پر کھڑے ہو گئے، پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا ہے اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا ہے اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روحیں ہی نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا۔ شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکہ وارد ہوا وہ حسیمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن حشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کے نام لیتے ہوئے یہ سب قتل کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کا گنانا شروع کیا تو صفوان بن امیہ نے، جو حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، خدا کی قسم، اس نے کہا، خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہوتے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا، صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، وہ تو دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، باخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موالی ابو رافع کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس کا غلام تھا، ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل مسلمان ہو چکی تھی، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، البتہ حضرت عباس نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا۔ جب اسے خبر ملی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ذلت اور سیاہی طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی۔ میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا۔ واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا، میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم سب شاداں تھے۔ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ اچانک شور ہوا، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا ہے۔ ابو لہب نے اس سے کہا، میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم
ہمارے پاس خبر ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ کھڑے ہو گئے۔ ابو لہب نے کہا، بھتیجے بتاؤ ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے۔ وہ ہمیں جیسے چاہتے قتل کرتے جاتے اور جیسے چاہتے قید کرتے، اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کی ملامت نہیں کر سکتا۔ در حقیقت ہماری مٹ بھیڑ کچھ ایسے گورو چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان چت قبرے گھوڑوں پر سوار تھے، اور خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا، پھر کہا، وہ خدا کی قسم فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں اس سے لڑ پڑا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، پھر میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور جو ٹھہرا، لیکن اتنے میں الفضل نے اٹھ کر خیمے کا ایک کھمبا لیا اور اسے ایسی ضرب ماری کہ سر میں بری طرح چوٹ آ گئی، اور ساتھ ہی بولی، اس کا مالک نہیں ہے اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابو لہب رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد خدا کی قسم صرف 7 راتیں گزری تھیں کہ اللہ نے اسے عدسۂ قسم کی طاعون میں مبتلا کر دیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ عدسہ کی گلٹی کو عرب بہت منحوس سمجھتے تھے، چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا، اور وہ 3 روز تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا، نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جبکہ اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے، تو ایک گڑھا کھود کر اس میں رسی لکڑی سے اس کی لاش دھکیل دی اور دور ہی سے پتھر پھینک پھینک کر چھپا دی۔ غرض اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کی شکست کی خبر ملی، اور ان کی طبیعت اس کا نہایت برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کے اس غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں اسود بن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے، اس لیے وہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آدمی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی، جھٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا، ذرا دیکھو کیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے؟ کیا قریش نے اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں تاکہ میں بھی اپنے بیٹے ابو حکیمیہ پر روؤں، کیونکہ میرا سینہ جل رہا ہے؟ غلام نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گم شدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار کہہ اٹھا، کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا ہے، اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو، بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں۔ ہاں ہاں، بدر پر رو جہاں بنی مخزوم اور ابو الولید کے قبیلے کے سربراہ آوردہ افراد تھے۔ اگر رونا ہی ہے تو عقیل پر رو اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا۔ تو ان لوگوں پر رو اور سب کا نام نہ لے۔ ابو حکیمیہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہ تھا، دیکھو ان کے بعد ایسے لوگ سردار ہو گئے، اگر بدر کا دن نہ ہوتا تو سردار نہ ہو سکتے۔